بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بغرض مناظرہ حاضر ہوا۔ وہ کہنے لگے، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ فرمایا، وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو کنواری مریم سلام اللہ علیہا کی طرف القا کیے گئے تھے۔ عیسائی کہنے لگے، وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا، وہ کیسے؟ کہنے لگے، آپ نے کبھی ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو؟ فرمایا، اگر یہی دلیل ان کے ابن اللہ ہونے کی ہے تو پھر تمہیں ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق بدرجہ اولا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ تو دونوں یعنی ماں باپ کے بغیر پیدا کیے گئے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو پھر بھی والدہ تھیں۔ ان عیسائی بدبختوں کے پاس جب کوئی معقول جواب نہ بن پڑا تو جھگڑنے لگے، جس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت مباہلہ دی۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے میرے حبیب، ان سے فرما دیجئے کہ آؤ ہم اور تم بلائیں اپنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اپنی عورتوں کو اور اپنی اپنی جانوں کو، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ بس ان عیسائیوں نے دعوت مباہلہ قبول کی اور 3 دن کی مہلت مانگ کر واپس لوٹ گئے۔ جب تیسرا دن گزرا تو وہ نہایت عمدہ پوشاکیں پہنے اپنے بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ ملائے مخصوص کی گئی جگہ پر پہنچ گئے۔ دوسری طرف نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے تشریف لائے کہ آپ نے بائیں طرف گود میں سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا، اور دائیں طرف کا دست مبارک سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام نے پکڑا ہوا تھا، اور ساتھ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور پیچھے سیدنا امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے۔ جب عیسائیوں کے سب سے بڑے پادری نے سرکار دو عالم کو اس شان سے آتے دیکھا تو دوسرے پادریوں سے کہنے لگا، اے عیسائیوں، بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کہ وہ ان پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا سے پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو، ورنہ سب کے سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ بس جب حضور ان کے پاس تشریف لے گئے تو وہ کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں۔ یوں یہ لوگ مباہلہ سے پھر گئے اور جزیہ وغیرہ دینے پر صلح کر لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، عذاب الہی ان کے قریب آ چکا تھا۔ اگر یہ مباہلہ ہو جاتا تو یہ سب کے سب بندر اور سور بنا دیے جاتے، اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور بجز ان کے چرندوں پرند تک نیست و نابود ہو جاتے۔ دوستو، یہ آیت مباہلہ اہل بیت نبوت کی عظمت و شان کی بہت بڑی دلیل ہے، لیکن کچھ لوگ اس آیت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا تھی، اور اگر کوئی اور بیٹی ہوتی تو وہ بھی حضور کے ساتھ واقع مباہلہ پر موجود ہوتی۔ حیرت ہے ایسے لوگوں کی دیدہ دلیری پر کہ کیسے وہ دانستہ طور پر اپنے ناقص علم کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور تاریخ کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں، جبکہ تمام مکاتبہ فکر کی مشہور اور مستند کتب سیر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کا ذکر موجود ہے، جن میں سب سے بڑی حضرت سیدہ زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ آپ بعثت نبوی سے 10 برس قبل پیدا ہوئیں اور اپنی والدہ
ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہی اسلام قبول فرمایا۔ آپ کی وفات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ حیات ظاہری میں 8 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ سیدہ زینب کی ولادت کے 3 سال بعد پیدا ہوئیں اور آپ کی وفات سن 2 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تیسری شہزادی کا نام مبارک حضرت سیدہ ام کلثوم بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور آپ بعثت نبوی سے 6 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ آپ قریباً 6 سال تک امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہنے کے بعد 9 ہجری میں وفات پا گئی۔ یہ تینوں شہزادیاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں ہی وصال فرما گئی تھیں، جبکہ حضور کی چوتھی شہزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، جو امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں، اور آپ نے حضور کے ظاہری وصال کے قریباً 6 ماہ بعد وفات پائی۔ اب جہاں تک ان تینوں شہزادیوں کے واقعہ مباہلہ میں شرکت نہ کرنے کا معاملہ ہے، تو یہ تینوں واقعہ مباہلہ سے قبل ہی وفات پا گئی تھیں، جس کی وجہ سے مباہلہ میں شرکت نہ کر سکتی تھیں، کیونکہ واقعہ مباہلہ 24 ذوالحجہ 9 ہجری کو رونما ہوا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جان چکے ہوں گے کہ کیوں حضور کی شہزادیاں مباہلہ میں شریک نہیں ہوئی تھیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے جاہلوں کی جہالت سے اپنی پناہ میں رکھے، جو حقائق کو توڑ موڑ کر لوگوں کو جہالت کے اندھیروں میں لے جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔